السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین مکرم، آج کی ویڈیو میں ہم روزہ کی فرضیت اور حکمت کے متعلق کچھ ضروری معلومات اور مسائل ذکر کر رہے ہیں۔ ویڈیو مکمل دیکھیں گے تو روزہ کے مفہوم کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ایمان بھی تازہ ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان مقدس ہے، اے ایمان والو، تم پر صوم یعنی روزہ کو فرض کیا گیا ہے، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ صوم کے لفظی معنی امساک یعنی رکنے اور بچنے کے ہیں، اور اصطلاح شرع میں کھانے پینے اور عورت سے مباشرت کرنے سے رکنے اور باز رہنے کا نام صوم ہے، بشرطے کہ وہ طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک مسلسل رکا رہے اور روزہ کی نیت بھی ہو۔ اس لیے اگر غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے بھی کچھ کھا پی لیا تو روزہ نہیں ہوا۔ اسی طرح اگر ان تمام چیزوں سے پرہیز تو پورے دن پوری احتیاط سے کیا مگر نیت روزہ کی نہیں کی تو بھی روزہ نہیں ہوا۔ صوم یعنی روزہ ان عبادات میں سے ہے جن کو اسلام کے عمود اور شعائر قرار دیا گیا ہے۔ پھر روزے کی فرضیت کا حکم مسلمانوں کو ایک خاص مثال سے دیا گیا ہے۔ حکم کے ساتھ یہ بھی ذکر فرمایا کہ یہ روزے کی فرضیت کچھ تمہارے ساتھ خاص نہیں، پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس سے روزے کی خاص اہمیت بھی معلوم ہوئی اور مسلمانوں کی دلجوئی کا بھی انتظام کیا گیا کہ روزہ اگرچہ مشقت کی چیز ہے مگر یہ مشقت تم سے پہلے بھی سب لوگ اٹھاتے آئے ہیں۔ طبعی بات ہے کہ مشقت میں بہت سے لوگ مبتلا ہوں تو وہ ہلکی معلوم ہونے لگتی ہے۔ الغرض فرمایا، اے ایمان والو، یہ روزے صرف تم پر ہی نہیں فرض کیے گئے بلکہ تم سے پہلے گزرنے والے لوگوں پر بھی اسی طرح فرض تھے، البتہ ان روزوں کی مقدار اور تعداد مختلف امتوں کے لیے مختلف رہی ہے۔ چنانچہ مشہور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ایام بیض یعنی ہر ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے، اور یہ روزے امت محمدیہ کے لیے مستحب کا درجہ رکھتے ہیں، حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرض تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لوگ بڑے سخت مزاج اور اکھڑ تھے، ان میں بہیمیت کا عنصر زیادہ مقدار میں پایا جاتا تھا، اسے کم کرنے کے لیے اس امت کو سارا سال روزے رکھنے کا حکم تھا۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام 1 دن روزہ رکھتے تھے اور دوسرے دن افطار کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 دن روزہ رکھتے تھے اور تیسرے دن افطار کرتے تھے۔ اس امت آخر الزمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سال بھر میں 1 ماہ کے روزوں کو فرض کیا۔ ان کے متعلق فرمایا، ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، یعنی 360 دنوں میں سے 29 یا 30 دن کے روزے فرض قرار دیے گئے ہیں۔ لعلکم تتقون میں اشارہ ہے کہ تقوی کی قوت حاصل کرنے میں روزہ کو بڑا دخل ہے، کیونکہ روزہ سے اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنے کا ایک خاص ملکہ پیدا ہوتا ہے، وہی تقوی کی بنیاد ہے۔ روزے کی مزید حکمتیں ہم کسی دوسری ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔